السلام علیکم۔ آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل کے لیے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ پاکستان میں ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جسے شنگھائی تعاون کونسل بھی کہتے ہیں، اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو صدارت بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر دنیا بھر سے جو ممبر ممالک ہیں ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اس میں بھارت بھی شریک ہو رہا ہے اور چائنا ظاہر شنگھائی کے نام سے جیسے آپ جانتے ہیں تو چائنا اس کو لیڈ بھی کر رہا ہے۔ چائنا دنیا میں انفراسٹرکچر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر چکا اور پاکستان میں بھی اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بھی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ سی پیک 2 بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مین کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ آنے والی چیلنجز میں اپنے آپ کو کامیابی سے لے کے چلے۔ ابھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جلد از جلد اپنی نیشنلائز اداروں کو پرائیویٹائز کرے اور جو ہم مختلف سہولتیں دیتے ہیں اقتصادی زونز کی صورت میں اس کو بھی ختم کیا جائے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ہمیں مارجن دیا، ٹائم دیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی فائنانشیل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی گورنمنٹ کو کام کرنا ہوگا۔ ایک تو ہمیں ڈالر کی پرائس ایکسچینج ریٹ کو بہتر کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ بینکوں سے گورنمنٹ لون اٹھانے کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر لون اٹھائے اور پرائیویٹ سیکٹر پھر اس کو پے بیک کرے، اور اسی طرح کمپٹیٹیونیس کریٹ کی جائے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ اسی پرائس پہ آئیں جو کمپٹیشن میں خود بھی بنا سکتا ہوں تو مجھے بھی اجازت دی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو باقی انرجی کی جہاں سے بھی ہمیں سورس اچھا ملتا ہے، سستی بجلی ملتی ہے، جیسے فرنس آئل ہمیں افغانستان سے سستا مل سکتا ہے تو ہم کیوں اس کو اور ذرائع سے منگوانا چاہتے ہیں؟ ایران سے انرجی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم ایران سے کیوں نہیں مال لیتے؟ اسی طرح دنیا کے اور ممالک ہیں، قزاقستان ہے، وہاں سے آپ کو ایل پی جی آ سکتی ہے، وہاں سے آپ کو گیس سستی مل سکتی ہے۔ ہمیں ٹرانزٹ روٹ، راہ داری کی بات ہوتی ہے تو ہم راہ داری دینے کو تیار ہوں، اور پاکستانیوں کے لیے ہم حالات وہ پیدا کریں جس کی وجہ سے ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ ہو، انٹرپرنورل سکل بڑھے، اور گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور بلیو بھی کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بالکل جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی بنانے میں کتنی آسانی ہے۔ نہیں، کمپنی کو سسٹین کرنے میں کتنی آسانی ہے، کمپنی کے کاروبار کرنے میں کتنی آسانی ہے۔ ایف بی آر کے اندر ریفنڈ کا جو میکانزم ہے، ایڈوانس ٹیکس کا نظام ہے، اسی کی وجہ سے بہت بڑا فساد ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو کراچی پورٹ پہ یا گوادر پورٹ پہ چلے آتی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کا سیل ٹیکس لے لیتے ہیں، وہاں آپ ڈیوٹی لے لیتے ہیں، وہاں ایک ایسیسز انکم ٹیکس لے لیتے ہیں۔ جب آپ وہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ سارا ریونیو کراچی میں چلا گیا، جبکہ وہ مال پورے پاکستان میں جانا ہے اور وہاں پہ کنزیوم ہونا ہے، کوئی لاہور میں آنا ہے، کوئی حیدرآباد میں رہ جانا ہے، کوئی کسی اور کوئٹہ میں جانا ہے یا کے پی میں جانا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لے لیں تو آپ کو ان علاقوں کی جو محرومی ہے اس کو ایڈریس کرنے میں، کلیئرٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے سیل ٹیکس مجھ سے ایز اے پروسیسنگ انڈسٹری نہیں لیا تو میں جب سیل کروں گا تو ریٹیل سیل کے اوپر آپ جا کے ان سے ٹیکس لے لیں جو ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا، اور رزلٹ نکلے گا کہ اس کا 1% آپ کو اس علاقے کی مقامی آبادی کو دینا ہوگا جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکے۔ وہاں پہ سکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، پولیسنگ نہیں ہے، پارکس نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہے، تو اس کو ہمیں کنٹرول کرنے میں یا بلڈ اپ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جو محرومی کی آوازیں آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ میرا علاقہ اور بہتر طریقے سے کام کرے، کیونکہ اس کا نیٹ بینیفیشری میں ہوں، اور ٹیکس کی جو چوری کے الزامات ہم لگاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح انکم ٹیکس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ انکم ٹیکس جو ہے ریٹرن فائل کرنا، وہ اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاٹا فریم کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اگر ایک بندے کی گورنمنٹ کی سیلری ایوریج نکالی گئی کہ بہتر آدمی سروائیو کر سکتا ہے 40,000 روپے سے، اور اس کی انکم ہوئی ہے 20,000، تو گورنمنٹ کو ایک تو پریشانی ہونی چاہیے کہ اس کی 20,000 کیوں ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ جو 20,000 کے فیکٹرز ہیں اس کو ختم کر کے اس کو 40,000 سے اوپر لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ اور ایک اچھی لائف گزارے، اس کے بچے کوالیفائی ہو سکیں، ایک مڈل کلاس جنریٹ کی جا سکے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ شنگھائی تعاون کونسل میں ہم یہ کہتے ہیں
کہ گورنمنٹ کسی کو اسپیشل لیوریجز نہ دے، پاکستان کو کمپٹیٹیونیس کے اوپر ڈال دے اور لوگوں کو یہ کہے کہ پاکستان میں یہ سب کے بھاگنے دوڑنے کی ایکول رائٹس ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی چائنیز کے ساتھ مل کے اور دوسرے ملکوں کے مندوبین کے ساتھ مل کے ایک اچھے پاکستان کی طرف ہم اور چلے جائیں گے، اور پاکستان کی کریڈیبلٹی انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔